اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ ترجمہ: پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہیں دولت دی اور تمہیں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے، چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افرادی اور مالی قوت کی بھی بڑی اہمیت ہے اور طاقت کے میدان میں ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ ترجمہ: اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ و طاقت اور اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے اور فتنہ و فساد اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں کرنا شروع کر دیں اور انہوں نے پھر فساد برپا کیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ رنج و پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں۔ پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور اسے ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ، قوت اور اقتدار حاصل رہا، اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی۔ جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی اور حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے، تب سے ان کی شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی اور بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دنیا میں طاقت اور سلطنت عطا فرما دی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن جب پھر مسلمانوں میں بد عملی کا رواج ہوا اور مسلمان شراب و رباب کی مستی میں گم ہو گئے اور نفسانی لذات کے حصول کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور مال و دولت کی حرص و ہوس کا شکار ہو گئے، تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور انہوں نے اپنی حالت کو نہ سدھارا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کر لو اور گناہوں سے بعد آ جاؤ تو ہم تم پر پھر اپنا رحم و کرم کریں گے، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی اور فتنہ و فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی وہی حرکات کیں، اور زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل گیا تو ان کی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں یہودیوں کو دیکھ لیں کہ انہیں مغربی ممالک کا سہارا حاصل ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو ایک دن میں اپنی اوقات دیکھ لیں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ ترجمہ، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور نمبر 3، آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ یعنی اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، کہ معلوم نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلا تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تجھے کیڑے پڑے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے احتراز کرنا لازم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب، اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے وقت جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں،
نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، اور روڈ پار کرنے وغیرہ۔ بے شمار دینی اور دنیوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ان کے بعد ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان احادیث سے نصیحت حاصل کریں اور جلد بازی کے آفات اور اس کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا مذموم نہیں، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، جیسے قضاء نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی، واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ۔ ان میں جلدی کرنا، اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جسے ہر آدمی موقع مال کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا الا البلاغ المبین۔